اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ سلطنت عثمانیہ کی جو متنازع ترین روایات میں سے ایک تھی کہ سلطنت کی بقا کے لیے سلطان کے علاوہ باقی بھائیوں کو کیوں قتل کر دیا جاتا تھا، اور ان کے قتل کرنے کی جو وجوہات تھیں وہ کیا تھیں۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ اس کا رواج کب پڑا، اور بھائیوں کو قتل کرنے کا جو رواج ہے یا جو رسم ہے یہ کب جا کے ختم ہوئی۔ اس کے علاوہ عثمانی سلطنت کو تیمور لنک نے کیسا نقصان پہنچایا اور اس کے کیا نتائج عثمانی سلطنت کو بھگتنے پڑے۔ سب سے پہلے کہ سلطنت عثمانیہ کے کئی صدیوں پر محیط طویل دور جس میں اس نے یورپ، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے بڑے حصے پر حکومت کی اور اس حکومت نے دورس اثرات چھوڑے۔ اس سلطنت عثمانیہ کئی صدیوں پر محیط طویل دور کے مختلف کردار آج کل ٹی وی ڈراموں اور سیریز کا موضوع ہیں۔ ان میں سے ایک سلطان محمد اول، خاص طور پر ان کی اہلیہ قسم سلطان کی زندگی پر بنی ہوئی ہے، اور اس سیریز میں سلطان احمد نے اپنے ارد گرد کے لوگوں اور سلطنت کے اعلیٰ عہدیداروں کی طرف سے مسلسل اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کرنے کے دباؤ میں نظر آتا ہے۔ مین کہ ایک سیریز بنائی گئی ہے کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو سلطان احمد ہے اس پہ دباؤ ہوتا ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کر دے۔ دنیا کی تاریخ میں ہر معاشرے میں بھائیوں، باپ بیٹوں اور دیگر رشتہ داروں میں تخت کے لیے قتل اور جنگ کی مثالیں ملتی ہیں۔ تو سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں اس طرح کے واقعات کی کیا مثالیں ہیں، اور اس کی بات ہم شروع کرتے ہیں سلطان احمد اول کے والد سلطان محمد سوم، یعنی سلطان محمد سوم۔ اگر ہم اس کو ٹرکش میں کہیں گے تو یہ بن جائے گا سلطان چنجو محمد سے ہم بات کریں گے کہ سنہ 1995 کا ایک دن سلطنت عثمانیہ اپنے عروج پر ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو 16ویں صدی تھی اس وقت سلطنت عثمانیہ کا عروج کا دور تھا، کیونکہ جو سلطان سلیمان تھے وہ بھی 19ویں جو ہے 16ویں صدی میں تھے۔ سنہ 1995 کا ایک دن سلطنت عثمانیہ اپنے عروج پر ہے۔ یہ وہ دن ہے جب اس وقت کی سپر پاور کا اقتدار سلطان مراد سوم کے انتقال پر ان کے بیٹے سلطان محمد کو مل چکا ہے۔ محمد ہم اپنی زبان میں محمد ترکش کہتے ہیں، جو اب سلطان محمد سوم ہیں۔ لیکن اس دن کو تاریخ میں جس وجہ سے یاد رکھا جاتا ہے، شاید وہ استنبول میں شاہی محل میں نئے سلطان کی آمد سے زیادہ وہاں سے 19 شہزادوں کے جنازوں کا نکلنا تھا۔ سلطان محمد سوم جو تھے انہوں نے اپنے جو تھے آپ اپنے بھائیوں کو کہہ دیں یا 19 شہزادوں کو جو ہے انہوں نے قتل کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ قتل کیوں کیا تھا ہم اس کو بھی آگے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو دن تھا سلطان محمد سوم کی جو دن تھا جس دن وہ تخت پر بیٹھا تھا، وہ اس وجہ سے فیمس نہیں ہے کہ اس دن وہ تخت پہ بیٹھا تھا، بلکہ اس وجہ سے فیمس تھا کہ اس دن 19 شہزادوں کے جنازے نکلے تھے محل سے۔ اب اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ یہ کون تھے، یہ جنازے نئے سلطان محمد سوم کے بھائیوں کے تھے، جنہیں سلطنت میں اس وقت رائج بھائیوں کے قتل کی شاہی روایت کے تحت نئے سلطان کے تخت پر بیٹھتے ہی باری باری گلہ گھونٹ کر ہلاک کر دیا تھا۔ یہ بات یہاں پہ میں کلیئر کر دوں کہ جو یہ ان کو مارنے کا طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ ان کے جلاد ہوتے تھے، اور جلاد بھی ایسے کہ جو بول بھی نہیں سکتے تھے، جو سن بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ اس طرح کے جلاد ہوتے تھے جن کا کام ہی یہ ہوتا تھا کہ گلہ گھونٹ کر رسی سے شہزادوں کو قتل کر دیتے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ پر مبنی کتاب جس کا نام ہے لارڈ آف دی ہورزن، اور اس کا ترجمہ ہے مشرق اور مغرب کے حکام میں، مصنف جیسن گڈون نے تاریخ کے مختلف ذرائع کے حوالے سے شہزادوں کی ہلاکت کی رودات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ شہزادوں کو ایک ایک کر کے سلطان کے سامنے لایا گیا۔ ان میں سے سب سے بڑے عمر کے شہزادے جو خوبصورت صحت مند جسم کا مالک تھا، التجا کی کہ میرے آقا، میرے بھائی جو اب میرے والد کی جگہ پر ہو، میری زندگی اس طرح مت ختم کرو۔ غم سے نڈال سلطان نے اپنی داڑھی نوچ لی لیکن جواب میں ایک لفظ نہ بولا۔ جیسن اس دن کا ذکر جاری
رکھتے ہوئے لکھتے ہیں کہ گلیوں میں یہ جنازے جاتے ہوئے دیکھ کر استنبول کے شہریوں کے دل دہل گئے تھے۔ مورک لیسلی پی پیرس نے اپنی کتاب امپیریل حرم وومن اینڈ سوورینٹی ان دی اوٹومن امپائر، ان کے وومن امپیریل حرم وومن اینڈ سوورینٹی ان دی اوٹومن امپائر، حرم وہ جگہ ہوتی تھی مطلب ان کا جو آپ کہہ دیں کہ زنان خانہ میں اس زمانے میں تیار کی گئی ایک رپورٹ کا حوالہ دیا ہے کہ سلطان مراد سوم کے جنازے کے ایک روز بعد ہی ان کے 19 شہزادوں کے جنازوں کے موقع پر استنبول کے شہریوں کی دگنی تعداد باہر آ گئی تھی اور ہر آنکھ اشک بار تھے۔ سلطان مراد سوم جو تھے ان کے جو بیٹے تھے سلطان محمد چنجو محمد یا محمد سوم نے اپنے 19 جو بھائی تھے ان کے جو سلطان مراد کے بیٹے تھے ان کو انہوں نے قتل کر دیا تھا۔ 9 شہزادوں کی ہلاکت۔ 1595 سے 21 برس پیچھے جائیں تو معلوم ہوگا کہ سلطان محمد سوم کے والد مراد سوم کی جگہ مراد سوم کی حکمرانی کا پہلا دن بھی مختلف نہیں تھا اور انہوں نے بالکل ایسے ہی مشکل فیصلے کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور سلطان مراد کے والد سلطنت عثمانیہ کے 11ویں سلطان سلیم دوم کا سنہ 1974 میں 50 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس سلطنت عثمانیہ نے شمالی افریقہ میں تیونس بھی فتح کر لیا تھا۔ سلطنت کی باغ دوڑ ان کے سب سے بڑے بیٹے مراد سوم کے ہاتھ میں آئی جو اپنے بعد والے بھائی سے 20 سال میں بڑے تھے اور ان کی جانشینی کو بظاہر کسی سے خطرہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی فنکل لکھتی ہیں انہوں نے اپنے تخت نشینی پر اپنے سب بھائی مروا دی اور جنہیں پھر اپنے والد سلیم دوم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ یہاں پہ میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ جن کو سلطان دی میگنیفیسنٹ کہا جاتا ہے، سلطان سلیمان کو، سلطان سلیمان کے بیٹے تھے یہ سلیم، ٹھیک ہے، سلطان سلیم۔ اور سلطان جو ہمارے پاس اگر آپ نے اس سے ریلیٹڈ اگر سیریل بھی دیکھو تو سلطان جو سلیمان ہیں ان کے بھی کافی زیادہ بیٹے تھے۔ ان کے جو سب سے بڑے بیٹے تھے سلطان مصطفیٰ ان کی زندگی میں ہی ان کے حکم سے ہی قتل ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ جو سلطان ان کا ایک شہزادہ بیماری کی وجہ سے فوت ہو گیا تھا اور ایک جہانگیر نام کا شہزادہ بھی بیمار تھا، وہ فوت ہو گیا تھا۔ لیکن ان کا جو 2 بیٹے بچے تھے جن میں یہ جس سلطان سلیم دوم کا ذکر آ رہا ہے اور ان کے بھائی تھے بیازید، ان کو بھی قتل کیا گیا تھا ان کی زندگی میں، سلطان سلیمان کی زندگی میں۔ تو یہ ہم اس پہ آگے دیکھیں گے۔ مورخ کیرولائن فنکل اپنی کتاب عثمان کا خواب سلطنت عثمانیہ کی کہانی 1300 میں سلطان سلیم دوم کی یہودی طبیب ڈومینکو ہیرو کے حوالے سے شہزادوں کی ہلاکت کا منظر کچھ یوں بیان کیا: لیکن سلطان مراد نے جو بہت رحم دل تھے اور خون بہانا برداشت نہیں کرتے تھے 18 گھنٹے انتظار کیا۔ اس دوران وہ تخت پر بیٹھے اور نہ ہی شہر میں اپنی آمد کا اعلان کیا اور اپنے 9 بھائیوں کی جان بچانے کے طریقوں پر غور کرتے رہے۔ سلطنت عثمانیہ کے قانون کی خلاف ورزی کے ڈر سے انہوں نے روتے ہوئے خاص طور پر اس کام کے لیے تیار کی گئے گونگے بہرے اہلکاروں کو شہزادوں کا گلا گھونٹ کر ہلاک کرنے کے لیے روانہ کر دیا، اور اس کام کے لیے ان اہلکاروں کے انچارج کو اپنے ہاتھوں سے 9 رومال دیے، ٹھیک ہے۔ یہ پھر وہیں گونگے بہرے جلادوں کا بھی ذکر آ گیا ہے۔ مراد اور محمد کے بھائیوں کی چھوٹی چھوٹی قبریں بتاتی ہیں کہ سلطنت عثمانیہ میں اس افراتفری سے بچنے کے لیے کیا قیمت ادا کی گئی جو اکثر کسی نئے سلطان کی تخت نشینی کے دوران پیدا ہوتی تھی۔ اب ریزنز آئیں گی کہ کیا روایت پڑی تھی شہزادوں کو قتل کرنے کی۔ درجنوں شہزادوں اور شہزادیوں کی ہلاکت کی قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ شہزادوں کا مارے جانا کسی بغاوت اور کسی جرم کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ
ان میں سے تو کچھ تو غلطی کرنے کے قابل بھی نہیں تھے، مطلب کئی شہزادے تو بہت ہی معصوم تھے. جس قانون یا روایت کے تحت شہزادوں اور شہزادیوں کو ہلاک کیا گیا، اس کی بنیاد تقریباً 100 سال قبل 15ویں صدی میں سلطان محمد دوم کے دور میں رکھی گئی، جنہوں نے سنہ 1481 میں اپنی موت سے چند برس قبل ہدایت دی تھی کہ جس کے تحت نیا سلطان اپنے بھائیوں کو قتل کر سکتا تھا. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ وہی سلطان دوم ہیں جنہوں نے 1453 میں استنبول فتح کیا تھا. فنکل لکھا ہے کہ سلطان محمد دوم نے اپنا جانشین نامزد نہیں کیا، لیکن انہوں نے اپنے انتقال سے کچھ سال قبل جانشینی کے بارے میں اپنے خیالات کا بھی اظہار کر دیا، جس میں انہوں نے یہ کہتے ہوئے بھائیوں کو مارنے کی باقاعدہ اجازت دی کہ جو بھی بیٹا سلطان بنے وہ ٹھیک کرے گا اگر وہ دنیا کی بہتری کے لیے باقیوں کو ہلاک کر دے. ترکی میں تاریخ اور قانون کے ماہر ایک استاد ڈاکٹر اکرم بورا اکنجی نے اس روایت کے بارے میں اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ سلطان محمد دوم کے اپنے الفاظ میں یہ قانون نظام عالم کی بہتری کے لیے بنایا گیا تھا اور سلطان کے مطابق علماء کی اکثریت اس کے حق میں ہے، اس لیے اس کے مطابق کارروائی کی جائے. ڈاکٹر اکرم کا یہ مضمون ترکی کے اخبار روزنامہ صبا کی ویب سائٹ پہ بھی شائع ہوا. ڈاکٹر اکنجی لکھتے ہیں کہ بے شک بھائیوں کے قتل کا قانون عثمانی تاریخ کے سب سے متنازع موضوعات میں سے ایک ہے، اور سلطنت کی تاریخ میں کئی بار اس طرح کے واقعات ہوئے جن میں زیادہ تر کچھ جائز سمجھا گیا، لیکن کچھ ہلاکتیں قتل ایسے بھی ہوئے جنہیں غلط سمجھا گیا اور ان پر تنقید بھی کی گئی. انہوں نے مزید لکھا کہ کسی شہزادے کو مارے جانے کے لیے کچھ غلط کرنا ضروری نہیں تھا، اور کئی بار صرف اس خطرے کی بنیاد پر شہزادے کو ہلاکت کو جائز سمجھا گیا کہ وہ شہزادہ یا شہزادے مستقبل میں بغاوت کر سکتے ہیں. لیکن سلطان محمد دوم نے اس قانون کی ضرورت کیوں محسوس کی، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک واقعے کی مدد لے سکتے ہیں. اس کے لیے عثمانی سلطنت کی تاریخ میں تقریباً 70 برس مزید پیچھے جانا پڑے گا، جب جولائی 1402 میں انقرہ کے قریب عثمانی حکمران سلطان بایزید اور سلطان تیمور لنگ کے درمیان ایک بڑی جنگ ہوئی. سلطان تیمور لنگ اور یلدرم بایزید کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی ہم اس کا ذکر کریں گے، اور تیمور لنگ اور سلطنت عثمانیہ کو کیسے نقصان پہنچایا. کیرولائن فنکل لکھتی ہیں کہ تیمور لنگ جب اپنے گھر سے جنگی مہمات پر روانہ ہوئے تو اس کے 30 برس کے بعد جب وہ چین اور ایران سے ہوتے ہوئے اناتولیہ اور عثمانی سلطانوں کے علاقے تک پہنچے. فنکل لکھتی ہیں کہ تیمور لنگ اپنے آپ کو چنگیز خان کا وارث سمجھتے تھے، اور اسی بنیاد پر ان کے خیال میں اناتولیہ، سلجوق اور منگولو علاقوں پر ان کا حق تھا. انہوں نے اناتولیہ کی مختلف ریاستوں جس وقت عثمانی سلطنتوں کے زیر اثر تھیں کے درمیان اختلاف کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن عثمانی سلطان بایزید کی نظر بھی ان ریاستوں پر تھی. اس کا نتیجہ فنکل بتاتی ہیں یہ نکلا کہ تیمور لنگ اور بایزید کی فوجیں 28 جولائی 1402 کو انقرہ کے قریب آمنے سامنے ہو گئی. اس جنگ میں سلطان بایزید کو شکست ہوئی اور اس کے بعد وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہے. اور ان کی ہلاکت کیسی ہوئی اس کے بارے میں فنکل لکھتی ہیں کہ کئی آراء ہیں، لیکن آج کے موضوع کے حوالے سے اہم بات یہ ہے کہ عثمانی سلطنت ایک مشکل دور میں داخل ہو گئی، اور اگلے 20 برس عثمانی سلطنت کو خانہ جنگی کی وجہ سے شدید تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑا. ڈاکٹر اکنجی لکھتے ہیں کہ بایزید اول کے 4 بیٹوں کے اپنے اپنے ہزاروں حامی تھے اور وہ برسوں تک آپس میں لڑتے رہے. خانہ جنگی کے آخر میں سلطان کا سب سے چھوٹا بیٹا محمد اول اپنے بھائیوں کو شکست دے کر 1413 میں سلطنت عثمانیہ کا واحد وارث بنا. بتا دیں کہ جب تیمور لنگ نے شکست دی تھی عثمانی سلطان کو تو اس کا اثر یہ نکلا کہ اس کے بعد ان کی آپس کی جنگیں سٹارٹ ہو گئیں. تو جنگیں اس طرح سے سٹارٹ ہوئیں کہ وہ کافی عرصہ سٹارٹ ہوئی کو فطرت دونیم بھی کہتے ہیں ٹرکش میں، دور فطرت، کہ اس دور میں آپس میں یہ لڑتے رہے، اور اس کے بعد سارے بھائیوں میں سے جب ایک لاسٹ جو چھوٹا بھائی بچا وہی سلطان بنا.
سلطان محمد کو سلطنت عثمانیہ کو اپنے والد سلطان بایزید کے دور میں جو حدود تھی تک بحال کرنے کے لیے مزید کئی سال جد و جہد کرنا پڑی۔ اس دوران نئے سلطان اور تیمور لنگ جو اب وفات پا چکے تھے کہ بیٹے شاہ رخ کے درمیان خطوط کے ذریعے ایک دلچسپ مکالمہ ہوا جو ہمارے آج کے موضوع پر روشنی ڈالتا ہے۔ کیرولائن فنکل لکھتی ہیں کہ 1416 میں شاہ رخ نے سلطان محمد اول کو خط لکھا کہ اپنے بھائیوں کو ہلاک کرنے پر احتجاج کیا تو عثمانی سلطان کا جواب تھا کہ ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے، ہمارے دشمن جنہوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ سلطان بایزید خود اپنے بھائی کو ہلاک کرنے کے بعد تخت پر بیٹھے تھے۔ سنہ 1399 میں سلطنت عثمانیہ کے تیسرے سلطان مراد اول سربیہ کے خلاف جنگ کے دوران ہلاک ہو گئے تھے۔ اس موقع پر شہزادے بایزید نے اپنے بھائی کو مروا کر سلطنت کا انتظام سنبھالا۔ فنکل لکھتے ہیں کہ شہزادے بایزید کے ہاتھوں ان کے بھائی شہزادہ یعقوب کا قتل عثمانی خاندان میں بھائی کا پہلا قتل تھا جس کا ریکارڈ موجود ہے۔ تاہم انہوں نے مزید لکھا کہ یہ واضح نہیں کہ یہ قتل وہی میدان جنگ میں اپنے والد کی ہلاکت کی اطلاع ملتی ہی انہوں نے کروایا تھا یا چند ماہ بعد کیا تھا۔ تاہم عثمانی یہ جنگ جیت گئے تھے اور سربیہ ان کے تابع ریاست بن گئی تھی۔ بھائیوں کو سربیہ ان کے تابع ریاست بن گئی تھی اور بھائیوں کو ہلاک کرنے کی روایت اور ترکوں میں جانشینی کے اصول۔ اب ہم اس پہ بات کریں گے کہ ترکوں میں جو ہے وہ جانشینی کے اصول کیا تھے۔ ترکوں میں جانشینی کی روایت کے بارے میں جیسن گڈون اپنی معروف کتاب مغرب اور مشرق کے آقا میں لکھتے ہیں کہ ابتدا میں عثمانی سلطنت میں اقتدار خاندان کا مسئلہ ہوتا تھا جس میں بھائی، چچا، کزن اور کئی بار خاتون رشتہ دار بھی کسی حد تک حصہ دار ہوتے تھے۔ یہ صورتحال دنیا کی ان سلطنتوں سے مختلف تھی جہاں اقتدار پر صرف بڑے بیٹے کا حق ہوتا تھا۔ لیسلی پیرس لکھتی ہیں کہ عثمانی سلطان صدیوں میں اپنی ایک روایت شاید نہیں بدل سکے۔ وہ لکھتی ہیں کہ عثمانوی خاندان اپنے طرز حکمرانی کا ایک اصول مکمل طور پر کبھی ترک نہیں کر سکا جس کے تحت ہر شہزادہ تخت پر بیٹھنے کا اہل ضرور ہوتا تھا چاہے اس کا حقیقت میں امکان کتنا ہی کم نہ ہو۔ سلطان مراد اور ان کے بیٹے محمد کی طرف سے اپنے بھائیوں کو ہلاک کروانا یہ ثابت کرتا ہے کہ یورپ کا قانون جس کے تحت وراثت کا مکمل طور پر سب سے بڑے کو منتقل ہوتی ہے اور جہاں چھوٹے بڑے بھائی کے لیے خطرہ نہیں ہوتے، ترکوں کی اس سوچ کی جگہ نہیں لے سکا جس کے تحت ہر بیٹا اپنے خاندان کی حکومت کا وارث ہوتا ہے۔ اس صورتحال میں کسی بھائی کا سلطان کے خلاف بغاوت یا سازش کرنا ضروری نہیں تھا، لیکن یہ بھی ممکن تھا کہ سلطنت کے طاقتور حلقے سلطان سے ناخوش ہو کر کسی دوسرے شہزادے کو سلطان بنانے کی کوشش میں لگ جاتے۔ سلطان اکرم کنجی اپنے مضمون میں آسٹریا کے ایک سفیر اور اوگیر غسلن دی بسبیک کے تاثرات کا ذکر کیا جو سلطان سلیمان اول کے دور میں وہاں موجود تھے۔ عثمانی سلطان کا بیٹا ہونا کوئی خوش نصیبی نہیں ہے کیونکہ ان میں سے جب ایک سلطان بن جاتا ہے تو باقیوں کو موت کا انتظار ہی رہ جاتا ہے۔ اگر سلطان کے بھائی زندہ ہوں تو فوج کے سلطان سے تقاضے ہی ختم نہیں ہوتے اور سلطان اگر ان کی بات مانتا تو وہ کہہ دیتے خدا تمہارے بھائی کو سلامت رکھے، جس کا مطلب یہ بتاتا تھا کہ وہ اسے بھی تخت پر بٹھا سکتے ہیں۔ بھائیوں کی روایت، قتل کرنے کی روایت کب ختم ہوئی؟ لیسلی پیرس نے لکھا ہے کہ شاہی خاندان میں بھائی کو ہلاکت کرنے کی روایت غیر مقبول ہوتی جا رہی تھی۔ شروع میں اس روایت کو اقتدار کی وحدانیت برقرار رکھنے کے لیے برداشت کیا گیا تاکہ حکمران کو کسی قسم کا چیلنج کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ ابتدا میں جب سلطنت عثمانیہ پھیل رہی تھی اور سلطان خود طویل عرصے کے لیے دارالحکومت سے دور مہمات پر جاتے تھے
لوگوں کو اس وقت یہ روایت ٹھیک لگتی تھی ہوگی، لیکن سلطان سلیمان کے دور کے بعد کم عمر لڑکے اور بچے جو ابھی گود میں تھے اس روایت کا نشانہ بنے، اور اکثر ایسے سلطان کو بچانے کے لیے جو بہت کم دارالحکومت سے باہر جاتے تھے۔ سنہ 1574 تک تو استنبول کے عوام نے شہزادوں کی ہلاکت کا یہ ڈرامہ اپنے سامنے دیکھا ہی نہیں تھا۔ مورخ پیرس لکھتی ہیں کہ نئے سلطان کے سب بھائیوں کو ایک ساتھ مارے جانا اور محل سے ایک ہی ساتھ جنازے نکلنا، جن میں سے کچھ تو بہت ہی چھوٹے تھے، دیکھ کر لوگوں کو لگا کہ یہ سب پرانے زمانے کے لیے تھا۔ انہوں نے اپنی کتاب میں بھائیوں کی ہلاکت کروانے کا اس روایت کا ذکر کرتے ہوئے اور اس کے خاتمے کے مکمل پہلوؤں پر تفصیل سے بات کی۔ محمد سوم کے بعد سلطان محمد اول تخت نشین ہوئے، لیکن انہوں نے اپنے بھائی کو دباؤ کے باوجود ہلاک نہیں کروایا، لیکن یہ روایت مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ سلطان احمد اول کے 7 بیٹوں میں سے 4 ان کے تخت پر بیٹھنے والے 2 بیٹوں سلطان عثمان دوم اور سلطان مراد چہارم کے حکم پر مارے گئے۔ ڈاکٹر اکرم نے لکھا کہ جب سلطان احمد اول کا انتقال ہوا تو ان کی جگہ ان کا بھائی تخت نشین ہوا، حالانکہ ان کے بیٹے بھی موجود تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ایک سلطان کی موت کے بعد ان کی جگہ ان کے بھائی نے لی۔ جہاں یہ بھی بتا دوں کہ جو سلطان عثمان دوم تھے، جن کو گینچ عثمان یا ینگ عثمان بھی کہا جاتا ہے، یہ سلطان احمد اول کے بیٹے ہی تھے، لیکن انہوں نے اپنے ایک بھائی کو قتل کروا دیا تھا، اور اس بھائی کو جب انہوں نے قتل کروایا تھا تو استنبول میں جو ہے وہ شدید سردی پڑی تھی، شدید برف باری ہوئی تھی، جو اللہ کے ایک قسم کے قہر کی بھی نشانی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا غصہ ظاہر کیا تھا۔ اور یہ جو سلطان عثمان دوم تھے، انہیں گینچ عثمان، ینگ عثمان بھی کہا جاتا ہے، ان کو یہ پہلے عثمانی سلطان تھے جن کو فوج نے قتل کر دیا تھا۔